نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے پانچوں جگاڑو بہو اپنے آنگن میں سردیوں کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کوئی گھر کی صفائی کر رہا تھا تو کوئی گھر کے سارے پرانے برتن بیٹھ کے دھو رہا تھا۔ سب جگاڑو کوئی نہ کوئی کام لگی ہوتی ہیں اور آپس میں بات چیت بھی لگی ہوتی ہیں۔ اتنے میں پتہ نہیں کب ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے اور کب جا کے ہم لوگوں کے حالات بدلیں گے۔ دونوں دیورانی جیٹھانی چھت سے بیٹھ کے سبزی توڑ رہی تھی۔ اتنے میں ان کی بڑی جیٹھانی وہاں پہ آتی کہتی ہے، نرملا جلدی سے توڑ لو سبزی، اتنی دیر سے تم دونوں چھت پہ کھڑی ہوئی ہو، یہ نہ ہو کہ ہماری کچی پکی چھت بھی گر جائے اور پھر ہمیں اپنی ساری سردیاں ایسی ٹھنڈ میں ہی گزارنی پڑیں گی، اور رہ کے بچ کے تو ہمارے پاس بس یہ چھت ہی بچتی ہے اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے، کب پتہ نہیں ہماری پتیوں کی اچھی تنخواہ آئے گی اور ہم اپنے گھر کو اچھا بنا سکیں گے۔ ہاں بھابھی، بس ہو گیا، اب تو پوری چھت چھان دی ہے، ایک ایک پتا چھان لیا، لیکن ہمیں تو اوپر سے کچھ بھی بنانے کو نہیں ملا، لیکن اب ہم کھانے میں کیا بنائیں گے؟ تبھی وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا جیٹھانی جی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کے دن کی سبزی بازار سے خرید لیتے ہیں، اور کیا ہو جائے گا اگر ہم ایک دن بازار سے خریدیں گے؟ سونم، تمہیں پتہ ہے نا سبزی والے کتنے سونے کے بہت سبزی بیچ رہے ہیں اور اتنے پیسے اور ہمارے تو گھر سے سبزی آ جاتی تو گزارا ہو جاتا ہے، تو آج بھی کچھ نہ کچھ بنا کے گزارا کر ہی لیں گے۔ ہاں جیٹھانی جی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، پتہ نہیں کب ہماری تنخواہ اچھی ہوگی اور کب ان کے حالات اچھے ہوں گے اور کب ہمارے سسرال والوں کے حالات اچھے ہوں گے اور ہم بھی اچھے طریقے سے اپنا گھر بنا سکیں گے۔ تبھی اس کی بڑی چھوٹی جیٹھانی کہتی ہے، ہاں میں تو کب سے صفائی کر رہی ہوں اور ٹھنڈ کے مارے تو ہمارے اس بار کوئی تیاری ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بس یہی ایک چھت ہی ہے اوپر اور پورے گھر کی حالات ہی خراب ہوئی پڑی ہے، ساری کھڑکیاں ٹوٹی ہیں جس سے کہ ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے، اور اس دفعہ تو سردیوں میں ہمیں اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگنے والی ہے۔ اتنے میں اس کی اوپر کھڑی چھوٹی دیورانی ساگ کے کچھ پتے توڑ کے لے کے آتی ہے اور کہتی ہے، جیٹھانی جی سبزی تو نہیں ملی مجھے، لیکن وہاں پہ کچھ یہ ساگ کے ستھا کے پتے مل گئے تھے، ہم انہیں کو بنا کے سب کی سبزی بنا لیں گے اور ہمارا ایک وقت کا کھانا بھی بن جائے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج تو ہم اسی سے کام چلا لیں گے اور یہی بنا لیں گے، اور تمہارا تو یہ جگہ۔ بھابھی آپ فکر نہ کرو، بس ہم لوگ ابھی جائیں گے اور آپ نے چولہا بھی نہیں چولہا بھی لیپنے والا ہی پڑا ہے، تو ایسا کرتے ہیں پہلے چولہے کو لیپ لیں گے اور پھر اس کے بعد جا کے ہم لوگ کھانا بنا لیں گے۔ ہمارے پتی بھی آنے ہی والے ہوں گے، پھر ان کو بھی بھوک لگی ہوگی، تب سے ہم جلدی جلدی سے کھانا بنا لیتے ہیں۔ وہ پانچوں بہویں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی کہ اتنے میں اس کی ساس کلاوتی اندر سے آتی ہے اور کہتی ہے، بہو کیا ہو گیا ہے؟ کب سے تم دونوں پانچوں باہر ہی لگی ہوئی ہو، کھانا کب بنانا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں بنایا، ابھی تم لوگوں نے چولہا ہی نہیں جلایا۔ ہاں ماں جی، بس ابھی ہم جا رہے تھے سبزی ڈھونڈ رہے تھے، سبزی مل نہیں رہی تھی تو کہیں سے یہ آرتی ساگ کے پتے توڑ کے لیے ہم ابھی وہ بنائے گی، چولہے کی لپائی کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بہو پونم وہاں سے سیدھا چولہے کی لپائی کے لیے جاتی ہے، جہاں پہ جاتی ہے دیکھتی کہ سارا چولہا تو پانی سے بھیگا ہوا ہے، یہ کیا، یہ چولہا کیسے بھیگا؟ مجھے لگتا ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ اس کی ساس آتی ہے، بہو یہ کوئی سون بھادو کا مہینہ تو ہے نہیں کہ جہاں سے اوپر سے بوندا باندھی ہوگی چولہا، یہ سارا کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے، اوپر سے بوندے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور رات کو تو ویسے ہی اس سخت جگہ پہ سو کے تو میری کمر کا ہی درد ہو چکا ہے، اور میری تو کمر ہی جواب دے چکی ہے، بہت ہی درد ہو رہا تھا رات کو۔ بہو کی یہ بات سن کر اس کی جگاڑی بہو کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے ایک تیل بناتی تھی جو کہ جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے نہایت ہی اچھا تھا۔ وہاں پہ جس طرح سے چاروں بہویں وہاں پہ آتی ہیں اور ان میں سے ایک سب سے چھوٹی بہو آ کے اینٹوں کا چولہا بنا دیتی ہے اور کہتی ہے، جیٹھانی جی لو، میں نے بنا دیا آپ کا چولہا، اب ہم اس پہ جلدی سے کھانا بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی لپائی بھی کر لیں گے اور پھر دوسرے چولہے کی بھی لپائی کر کے رکھ دیں گے، یہاں پہ ہم آرام سے ابھی کا کھانا بھی بنا سکیں گے اور شام کا کھانا بھی بن جائے گا۔ واہ دیورانی جی، آپ نے تو بہت اچھا جگاڑ لگایا، اور میں سے تو کسی کے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا چولہا بنانے والا۔ تبھی اتنے میں اس کی ساس کہتی ہے، ہاں مجھے پتا ہے، میری پانچوں بہو بہت ہی جگاڑو ہیں اور بہت ہی اچھی ہونہار ہے، ایک تو میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تبھی اس کی بڑی بہو اپنی ساس کو اس طرح سے درد میں دیکھ کے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، تبھی وہ اپنی ساس کے لیے سوچتی ہے کہ وہ اس کے کمر درد کے لیے کوئی تیل بنائے گی، اس لیے وہ سیدھا اپنے گھر جاتی ہے، وہاں سے کچھ لہسن اور اجوائن لیتی ہے اور پھر اس کا کڑوا تیل بنانے لگ جاتی ہے۔ کیا ہوا، آپ اتنا سارا کڑوا تیل کیوں بنا رہی ہو جیٹھانی جی؟ وہ نا
सासू माँ के कमर में दर्द हो रहा था ना, तो ये अजवाइन और लहसुन का तेल है, तो इससे देखना सासू माँ का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मुझे जल्दी से लहसुन छील दो, मैं फिर इसकी फलियाँ इसमें डाल दूँगी और तेल अच्छे से पक जाएगा। अरे वाह जेठानी जी, आप तो बहुत ही कमाल का तेल बनाया फिर तो। देखना सासू माँ का दर्द तो छूमंतर ही हो जाना है। तभी वो दोनों बहुएँ अपनी सास के लिए तेल बनाने लग जाती है। कुछ वक़्त के बाद पूनम वो तेल बना के अपनी सास के पास ले जाती है और फिर उस तेल से अपनी सास की मालिश कर देती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अरे वाह बहू, तेरी इस मालिश से तो मेरा दर्द छूमंतर हो गया है। अरे माँ जी, वो दर्द इनकी मालिश से भी नहीं, इनके बना हुए तेल से गायब हुआ है, जो कि जेठानी जी ने खुद अपने हाथों से आपके लिए तेल बनाया है। और उसी तेल की वजह से तो आपका दर्द भी छूमंतर हो गया है। जेठानी जी ने अपने जुगाड़ से आपके दर्द का जुगाड़ निकाला है। तभी इतने में उसकी बड़ी जेठानी कहती है, अरे हाँ माँ जी, उधर हमारे काम घर में एक मौसी थी जो कि ये तेल बनाती थी। मुझे अचानक से याद आ गया, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये लहसुन और अजवाइन का कड़वा तेल बनाया, जिससे कि आपको दर्द से राहत मिलेगी। तो मैं उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम्हारा ये जुगाड़ू तेल तो बहुत काम का है, जिससे कि मेरे दर्द मिनटों में गायब हो गई है। अब तो ऐसा करना कि इससे बहुत सारा तेल बना के रख लेना। मुझे अक्सर ही सर्दियों में सिरों में, कमर और जोड़ों में दर्द रहता है, तो मैं इसे लगा लिया करूँगी और सुकून से रहा करूँगी। उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके कमर का दर्द भी अब काफ़ी बेहतर हो चुका होता है, इसलिए वो अपनी बहू से कहती है कि अब वो तेल बना के रख ले। और उसके बाद फिर वो सबके लिए खाना बनाती हैं। उसी साग से बनाकर बैठ के पांचों बहुएं मिल के बैठ के खाना बना रही होती हैं। एक रोटी बना रही होती है तो एक सिलबट्टे पर ही चटनी पीस रही होती है। अरे जल्दी से, आज तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और ठंडी हवा भी आ रही है, अब तो सर्दी होने को शुरू हो चुकी है, बाहर तो बैठा ही नहीं जा रहा। तभी वो उसी चूल्हे पर ही बैठकर आग बनाने लग जाती हैं और फिर उसी पे ही खाना बनाती हैं। पांचों बहुएं एक साथ ही मिलजुल कर सारा काम मिनटों में ख़त्म कर लेती थी। इसी तरह से कुछ वक्त गुजरता है और फिर उनका खाना तैयार हो जाता है। उसके बाद वो खाना लेके सारे अपने घर में सबको खाना सर्व करती हैं और फिर सब बैठ के खाना खाते हैं। अरे वाह, ये साग तो बहुत मज़े का बना है, किसने बनाया? मैंने बनाया है साग। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे मैंने बनाया ये साग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है। और रोज़ रोज़ तो वो सब्ज़ी खा के भी थक गए थे, अब मुँह का जायका भी चेंज हो गया और बहुत अच्छा बना हुआ है ये साग। तभी सभी वो साग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और सबको वो बनाया हुआ खाना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिसकी वजह से सब पेट भर के खाना खाते हैं और फिर काम को जाने लग जाते हैं। और फिर अगले दिन जब सब काम पे जा रहे होते हैं तो गोलू भागता हुआ आता है और कहता है, अरे पापा पापा, मुझे ना अपनी स्वेटर लेनी है। टीचर ने कहा था कि अब से 2-4 दिन बाद सब लोग स्वेटर पहन के आएंगे। अरे गोलू, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास स्वेटर के। अरे सोनम, तुम ऐसा करना कि कोई पुरानी स्वेटर निकाल के रख लेना गोलू के लिए और फिर उसे स्कूल भेज देना। अभी पैसे तो इतने हैं नहीं कि मैं इसको न्यू दिला सकूँ, इसलिए तुम इसके लिए वही स्वेटर ही निकाल के रख देना, जिससे गोलू पहन के स्कूल चला जाया करेगा। तभी इतने में उसकी पत्नी कहती है, अरे वो स्वेटर तो घर पहनने का है और अभी अभी तो इसने जाना शुरू किया, और कहीं टीचर इसे वो स्वेटर पहन के देखेगी तो वो उसे शिक्षा में ही नहीं आने देगी। इसलिए आप कोशिश करो कि 2-4 दिन में इसको स्वेटर ले दो। अभी वैसे भी इतनी ठंड नहीं पड़ी, तो आप इतने में तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम गोलू के लिए स्वेटर ले लेंगे। तो वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, फिर हम देखते हैं। इतने में वो सब काम पे चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो पांचों जुगाड़ू बहुएं अपनी टोकरी उठाती हैं और जंगल की तरफ जाने लगती हैं। अरे ऐसा करते हैं कि बाकी घर के काम हम दोबारा आके कर लेंगे, पहले जंगल में जाते हैं, वहाँ से हम गोबर इकट्ठा करके ले आएंगे और फिर उसके उपले बना लेंगे। और वैसे भी हमें वही उपले तो काम आ जाते हैं आग जलाने के लिए, वरना तो बाज़ार से भी खरीदने जाओ तो 10 रुपए के 10 ही मिलते हैं, जो कि हमारे एक टाइम के लिए भी नहीं चलते। इसलिए वहाँ से हम अब बना लेंगे काफ़ी सारे, तो हमारे घर का गुजारा अच्छा चल जाता है। तभी वो सब, अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो जेठानी जी आप। तो हम पहले सबसे पहले जंगल, सारी पांचों बहुएं जंगल में चली जाती हैं। वहाँ पे हर तरफ से ही हरे हरे पत्ते सारे नीचे गिरे होते हैं और बहुत से सूखे हुए पत्ते भी होते हैं, जिसे देखकर उसमें से बड़ी जेठानी और ऊपर से कोयल्स के बोलने की भी आवाज़ आ रही होती है। अरे वाह, कोयल की आवाज़ तो बहुत प्यारी लग रही है यहाँ। अरे हाँ, सर्दियों का मौसम है ना, तो अब इसकी आवाज़ भी ऐसे चहचहाएंगी। सारे परिंदे भी चहचहा रहे थे। अरे चलो अब ऐसा करो कि ये सारे सूखे पत्ते इकट्ठे कर लो। अरे क्यों, लेकिन हम सूखे पत्तों का क्या करेंगे? अरे ये सूखे पत्ते आग में हम इसकी रोटी बना लेंगे और इसकी तो बहुत अच्छी आग जलती है और आस-पास से भी निकल रही होती है, इसलिए हम ये पत्ते सारे इकट्ठे कर लेते हैं, इनसे बहुत अच्छी आग जलती है। अरे ऐसी बात है तो मैं तो सारे
پتے ہی اکٹھے کر لوں گی۔ اتنے میں وہ دونوں نیچے بیٹھ کے پتے اکٹھے کرنے لگ جاتی ہیں اور پھر پتے چنتے چنتے کافی سارے پتے وہ اکٹھے کر لیتی ہیں۔ اتنے میں اس کی بڑی دونوں جیٹھانیاں جنگل میں ادھر جا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ نیچے کوئی گول گول چیز گری ہوئی نظر آتی ہے، جسے دیکھ اس کی جیٹھانی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ کیا چیز ہے۔ تبھی وہ اسے اٹھا کر پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تبھی اس کے ساتھ کھڑی اس کی دیورانی کہتی ہے ارے جیٹھانی جی، اس سے تو بہت میٹھی روٹی بنتی ہے۔ ہمارے وہاں پہ گاؤں میں ماسی تھی تو وہ بہت ہی اس کی میٹھی روٹی بناتی تھی۔ سب سے پہلے اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس کو پیستے ہیں اور پھر اس کی آٹا مل کے پھر اس کو تل کے اس کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس سے بہت میٹھی اور مزے کی روٹی بنتی ہے اور بہت لوگ اس کو شوق سے بھی کھاتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو گھر لے چلتے ہیں اور ان سردیوں میں اسی سے ہم روٹی بنائیں گے، دیکھنا سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ہم پھر اسی سے ہی روٹی بنا لیں گے۔ تبھی وہ اپنی اس کی جیٹھانی کہتی ہے ارے واہ، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم یہاں سے سارے یہ اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر اسی سے ہم اس سال روٹی بنائیں گے۔ ارے ہاں جیٹھانی جی، اب ہم یہ سارے اکٹھے کر لیتے ہیں اور ویسے بھی کافی سارے تو نیچے بھی گرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اوپر سے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب یہ اس کی روٹی کھا کے دیکھنا سب بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ارے ہاں سندھیا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آخر ہم بھی تو کھا کے دیکھیں کہ ان کی میٹھی روٹی بنتی کیسی ہے۔ تبھی وہ بہت ہی خوش ہو گئے، وہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر دونوں جیٹھانیاں دور تک پھیلے ہوئے وہ سارے گول گول اٹھا لیتی ہیں اور پھر ان کو اپنے ساتھ ٹوکری میں اکٹھا کرنے لگ جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ پتے بھی بہت زیادہ، تو اسی طرح وہ دونوں دیورانی جیٹھانیاں بیٹھ کے سارے پتے بھی اکٹھے کر لیتی ہیں اور سونم ٹوکری اٹھائے کافی دور تک گوبر کی تلاش میں نکلتی ہے۔ جہاں پہ آگے اس کو تھوڑا سا گوبر نظر آتا ہے، وہاں پہ خرگوش بھی ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے اور گلہریاں درختوں پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ سردیوں کا موسم ہوتا ہے جو کہ وہاں سے پھل گرا گرا کے نیچے پھینک رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہاں تو بہت ہی اچھا ہی یہاں سے تھوڑا سا گوبر مل گیا مجھے، میں ایسا کرتی ہوں یہ اکٹھا کر لیتی ہوں، لیکن یہ ہے تو کم، لیکن پھر بھی ہم اس کو اکٹھا کر ہی لیتی ہوں میں۔ اور یہ گلہری تو دیکھو فروٹ بھی ایسے ہی نیچے گرائی جا رہی ہے سارے، تب بھی وہ ٹوکری میں بیٹھ کے گوبر کو اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ پانچوں بہویں اپنی اپنی چیزیں اکٹھی کر کے ٹوکریوں میں رکھ کے دوبارہ کو گھر کو چل پڑتی ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر آتی ہیں، پھر اسی گوبر سے اپلے بناتی ہیں۔ اپلے بنانے کے بعد تو دوسری دونوں جیٹھانیاں بیٹھ کے چولہا لیپنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ تبھی سونم اپنی جیٹھانی سے کہتی ہے ارے جیٹھانی جی، آپ کو پتہ ہے میری ماں اس پینی مٹی سے چولہا بناتی تھی، جو کہ بہت ہی اچھا چولہا بنتا تھا اور بہت پکا بھی بنتا تھا، اسے سن کر اس کی جیٹھانی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی دیورانی سے کہتی ہے ارے سونم، کیوں نہ ہم اس چولہے کی بجائے اور چولہا بنا لیں، اس پکی مٹی سے ہی ہم ایسا چولہا بناتے ہیں جسے ہم اندر بھی لے کے جا سکیں اور باہر بھی لے کے آ سکیں، اور ویسے بھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو ہمیں باہر کھانا بنانے پہ بھی دقت ہوگی اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم یہیں پہ ہی اور چولہا تیار کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو ہم اندر بیٹھ کے بھی کھانا بنا لیا کریں گے، اور جس کی وجہ سے ہم ٹھنڈ سے بھی بچ جائیں گے۔ تبھی اس کی جیٹھانی جو سونم کہتی ہے ارے واہ جیٹھانی جی، آپ نے تو بہت ہی کمال کا آئیڈیا لگایا اور آپ کا یہ جگاڑ تو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تبھی وہ دونوں جیٹھانی دیورانی مل کے دو منہ والا چولہا بناتی ہیں، اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ 2 دن تک چولہا بالکل سوکھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیورانی ارے کیا کر رہی ہو، جلدی سے اس کو تھوڑا زیادہ بھوسا لگاؤ ورنہ یہ دیوار پہ ابلے چپکیں گے نہیں۔ ارے دیورانی جیٹھانی جی، اس کو تو میں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس سے کم لگا رہی ہوں تاکہ یہ ختم ہی نہ ہو جائے، اور ہے بھی بہت مہنگا۔ ارے کیا ہوا، فصل کٹنے والی ہے نا، تو ہم کیسے اور لے آئیں گے وہاں سے، تو ہمیں ایسے ہی مل جائے گا، فری میں مل جائے گا بہت سارا۔ تبھی وہ کہتی ہے ارے ٹھیک ہے۔ تبھی وہ سب مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر ٹھنڈ کا موسم آ جاتا ہے، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں اور کافی زیادہ سردی پڑ جاتی ہے۔ پھر ایک دن جب رات کو سوئے ہوتے ہیں، ارے پنکی مجھے بھی دو نا چادر، مجھے سردی لگ رہی ہے بہت، تم دونوں نے مجھے چادر ہی دی۔ گولو ان سے چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور چادر کو اپنی طرف سے کھینچ لیتا ہے، جس سے کہ ان پر سے چادر ہٹ جاتی ہے۔ ارے گولو دے میری چادر، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، تجھے میری چادر کیوں کھینچ رہی ہے؟ تبھی پنکی پھر زور سے چادر کو کھینچتی ہے، وہ گولو کے اوپر سے گولو ٹھنڈ سے کانپنے لگ جاتا ہے اور کھڑکی سے بھی اندر ٹھنڈی ہوا کمرے کو آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔
اور سبھی سردی میں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اتنے میں رمیش کہتا ہے اونچی آواز میں، ارے کیا ہوا، گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے کیا؟ اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور گھر کے بسترے کہاں گئے سارے؟ مجھے تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اتنے میں اس کی ساس کہتی ہے، ارے میں نے تو کل ہی بہوؤں سے کہا تھا کہ بسترے نکال دو، لیکن ان کو تو میری آواز ہی نہیں آئی، کہہ کے تھک گئی ہوں، ایک بار کہنے سے کہاں سنتی ہیں یہ لوگ۔ اب اتنی سردی میں پتہ نہیں جب ٹھنڈ ختم ہو جائے گی پھر نکال کے دیں گی یہ بسترے ہمیں۔ سبھی سردی سے بہت زیادہ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے بہویں اپنی ساس کی بات سنتی ہیں، اور لیکن وہ کچھ نہیں کہتی اور پھر چپ رہتی ہیں، اور وہ اپنی ساس کو کبھی بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح سے اس کی بڑی جیٹھانی کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے، کہتی ارے میں ابھی بسترے نکال دیتی ہوں اب آپ لوگ۔ ارے ابھی کہاں سے نکالو گے تم لوگ؟ تبھی اس کی جیٹھانی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج کی رات ہم سو پائیں گے یہاں پہ۔ ارے جیٹھانی جی لیکن ہم بسترے اوپر سے کیسے نکالیں گے؟ اوپر چھاجے پہ پڑی ہے، اور وہاں پہ تو بہت ساری مٹی بھی ہوگی، اور ابھی اتنی سارے سے نکلیں گی۔ تبھی اس کی جیٹھانی کی نظر وہاں پہ پڑی بوریوں پہ پڑتی ہے، جسے دیکھ کے اسے ایک جگاڑ آتا ہے، ارے کیا آپ سب ایک منٹ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تبھی سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی پونم ان سب دریوں کو بچھا کے اور ساری بوریوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور پھر اسے ایک لمبا بستر بنا کے اس کے اوپر کپڑا بچھا دیتی ہے، اور پھر سب مزے سے اس کے اوپر بغیر چادر کے بھی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو گرمائش مل رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ مما، یہ بستر تو بہت اچھا بنایا آپ نے، اس میں تو بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہمیں۔ سب بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ارے ہاں جیٹھانی جی، آپ نے تو کمال کا بستر بنا دیا، اس پہ تو بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، اور کافی اچھی راحت بھی مل رہی ہے، اور کچھ گرمائش بھی ہمیں مل رہی ہے اس سے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ اب تم لوگ۔ تبھی اتنے میں صبح ہو جاتی ہے۔ پھر صبح اٹھتے ہی سونم اوپر سے بستر نکالتی ہے، جس کے نیچے سے چوہے نکل آتے ہیں، اور سب رضائیوں کو اس نے کاٹا ہوتا ہے جہاں سے روئی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ چوہے کہاں سے آ گئے یہاں پہ؟ تو ایک پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے وہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ 1 مہینے بعد میں اس کی صفائی کر لیا کرو، اب چوہے نہیں آئیں گے تو کہاں کیا نہیں ہوگا؟ اتنی کچی جگہ ہے تو یہاں پہ چوہے تو آئیں گے ہی نا، تم لوگوں سے کتنی بار کہا ہے میں نے۔ ارے ماں جی بس تمہارا دھیان ہی نہیں گیا اس بارے میں۔ تبھی وہ سب کھڑی اپنی ساس کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ ان کی ساس کہتی ہے، ارے بہو تم لوگوں کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کم سے کم گھر کی تو صفائی رکھا کرو، ہر گھر میں کونے میں کبھی تو صاف صفائی کر لیا کرو۔ اب اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور بسترے ہیں بھی نہیں، اور بچوں کو رات کو کتنی ٹھنڈ لگتی ہے، مجھے خود کو ٹھنڈ میں نہیں سویا جاتا۔ اتنے میں باہر سے بسترے اور رضائیاں بیچنے والا آتا ہے، اور اس کے پاس بہت ہی اچھے خوبصورت سے بسترے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کے سب کو آواز دے دے کے بلا رہا ہوتا ہے کہ بسترے لے لو، اور ٹھنڈ میں سردیوں میں بسترے لے لو۔ تبھی اتنے اچھے اچھے بسترے ہوتے ہیں اس کے پاس۔ گولو اور مولو دونوں سب بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، نئے بسترے دیکھ کے وہ ارے چلو نا ہم بھی دادی سے چل کے کہتے ہیں، کتنی اچھی رضائیاں ہیں، وہ بھی خرید لیں گی۔ تبھی وہ بھاگتے ہوئے اپنی دادی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے دادی دادی، بھائی نا رضائیوں والا آیا ہے، جس کے پاس بہت اچھی رضائیاں، آپ بھی لے لو، سردیوں میں جم کے سوئیں گے، مزے کی نیند آئے گی رضائی میں۔ تبھی اس کی دادی کہتی ہے، ارے بیٹا اگر تمہاری دادی کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو یہ ٹھنڈ میں نہ رہتے ہم لوگ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ بات کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے پڑوس میں رہنے والے سب بھی نئے نئے بسترے اپنے حساب سے لے کے جا رہا تھا، کوئی 2 تو کوئی 4 اور کوئی درجنوں کے حساب سے۔ اسی طرح سے کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ اسی پرانے بستروں میں ہی گزارا کرتے ہیں، اور اسی میں ہی اپنی سردیوں کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن کی بڑی جیٹھانی باہر سے صفائی کر رہی ہوتی ہے، تو پڑوس والی کملا جو کہ اپنے بسترے پرانے اور کچھ بوری میں کپڑے نکال کر باہر رکھ رہی ہوتی ہے، تبھی سونم اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے کملا آنٹی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے بیٹا یہ میں نے باہر سے پرانے کپڑے نکالے ہیں باہر، اور یہ پرانی چادریں ہیں، اب ٹھنڈ آ گئی ہے نا تو الماری کی جگہ خالی کر رہی ہوں، جگہ ہی نہیں ہے، میں نے نئے بسترے خرید لیے۔ تبھی سونم کو آئیڈیا آتا ہے، ارے یہ بسترے تو کافی اچھے لگ رہے ہیں، ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس پہننے کو بسترے نہیں ہیں، اور 100 جگہ سے ہم نے سلائیاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ تو اچھے خاصے ہیں جن کو دے رہی ہیں۔ ارے کملا آنٹی اگر آپ کو یہ بسترے ضرورت نہیں تو آپ مجھے دے دو، اور اس کے بدلے جو پیسے چاہیے آپ کو مجھ سے لے لینا آپ۔ ارے کلاوتی کی بہو یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اگر تمہیں بستر چاہیے تو تم ایسے ہی لے جاؤ، میں اب تم سے بھلا پیسے لوں گی؟ تبھی وہ سونم کو ایسے ہی سارے بسترے دے دیتی ہے۔ سونم
سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے، ارے تھینک یو کملالی۔ تبھی وہ سارے بسترے اور کپڑے لے کے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ سب کچھ لے کے گھر جاتی ہے تو بھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو پہلے گھر میں کم کباڑ تھا کہ اب تو باہر سے پڑوسن کا کباڑ بھی لا کے گھر میں رکھتی ہیں، اب یہ پرانے بستر کپڑے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تبھی اس کی بہو کہتی، ارے ماں جی آپ فکر نہ کرو، ان بستروں سے میں کوئی نہ کوئی جگاڑ بناؤں گی، اور جب میں کچھ بنا لوں گی تو پھر ہی آپ کو دکھاؤں گی۔ تبھی اس کی ساس کہ ارے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا بہو نے، تبھی صبح بہو کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا بہو نے تو اس لیے لے کے آئی ہے۔ تبھی وہ سوچ کے چپ ہو جاتی ہے کہ اس کی بہو بہت ہی اچھا جگاڑ ہے۔ تبھی وہ سبھی اس بستروں کو بیٹھ کے سلنے لگ جاتی ہے اور سارے کپڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی سی رضائی بناتی ہے، پھر اسی میں کافی سارے کپڑے ڈال کے اسے بہت ہی اچھی اور لمبی رضائی تیار کر لیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ رضائی تو بہت اچھی بن گئی ہے، ایسی رضائی تو ہمیں بازار سے بھی نہیں ملنی تھی۔ اور پھر اگلی ہی رات وہ سب اسی رضائی میں سوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ سب بہت ہی مزے سے اس رضائی میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی دن گزر جاتے ہیں اور پھر ارے یہ تو کھانا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، اتنی ٹھنڈ تھی کہ کھانا رکھتے ہی ٹھنڈا ہو جاتا۔ سونم سب کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہے جو کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ارے کیا گھر میں کوئی کھانا گرم کرنے والا نہیں ہے کیا؟ اتنا ٹھنڈا کھانا ہمیں لا کے دے دیا ہے۔ ارے کیا ہوا دیور جی، کھانا تو گرم ہی تھا، اتنی ٹھنڈ کی وجہ سے اتنی جلدی ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا تو آج آپ لوگ کھا لو، کل سے آپ لوگوں کو کھانا ٹھنڈا نہیں ملے گا بلکہ گرم ہی ملے گا۔ اتنے میں اس کی بڑی جیٹھانی کے دماغ میں ایک جگاڑ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں کل ہی آپ لوگوں کو ایسا جگاڑ بناؤں گی کہ کھانا سارا دن ہی گرم رہے گا، ابھی آپ لوگ کھا لو چپ کر کے۔ اور ویسے بھی ہم نے تو ابھی کھانا بنایا ہے اور روز روز کی یہ سبزی۔ اور پھر اگلے ہی دن سونم کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایک بڑا سارا گڈھا کھود کے اس میں بھوسا ڈال کے اور لکڑیاں جلا کر اس کے اوپر ہانڈی کو کھڑا دیتی ہے جو کہ سارا دن گرم ہی رہتی ہے اس میں۔ پھر اگلے دن جب رمیش اور ساگر دونوں کام پہ ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ سیلری نہیں ملتی، تو دوسری طرف سے ان کی جگاڑ بیویاں سب بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے گھر کو چلانے کا انتظام کر ہی لیتی تھی۔ اسی طرح سے سب کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور اب انہوں نے میٹھی روٹیاں بھی بنا لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ سب گولو کی جرسی لینے کے لیے بازار جا رہے تھے تو سبھی رستے میں، ارے واہ یہ گلین اور ڈورمیٹ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا، ارے ہاں اچھے تو لگ رہے ہیں لیکن ان کو دیکھنے کا کیا ہی فائدہ جب ہم اپنے گھر کو سجانے کے لیے سب کچھ خرید ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں ہمارے پتیوں کی کب اچھی تنخواہیں ہوں گی، کب ہم سب یہ سارا کچھ خرید کر اپنے گھر کو اپنی مرضی سے سجا سکیں گے اور کب ہمارے حالات اچھے ہوں گے۔ تبھی وہ اسی طرح سے آگے جاتے ہوئے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کی اور اوڑھنے کی دیکھ رہے تھے، جس سے دیکھ دیکھ کے وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کاش ہمارے بھی حالات اچھے ہو جائیں اور ہم بھی یہ سب کچھ چیزیں دیکھ سکیں۔ اتنے میں گولو، ارے ماما مجھے دیکھو نا، وہ کھانا ہے، وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ ارے گولو چلو جرسی کی دکان۔ تبھی وہ اتنے میں سویٹر کی دکان پر پہنچتے ہیں۔ ارے بھائی ہمیں بچے کی اسکول کے لیے سویٹر دکھا، ارے ہاں یہ لو، یہ سویٹر 600 روپے میں۔ ارے اتنا مہنگا بھائی صاحب، ہمارے پاس تو صرف 250 ہی ہے، اور 250 میں کچھ کم کر دو۔ ارے بہن 250 میں یہ سویٹر کہاں سے آئے گا آپ لوگوں کے پاس؟ آپ ایسا کرو کہ کہیں اور سے سیکنڈ ہینڈ جا کر خرید لو، یہ سویٹر تو آپ کو 250 میں نہیں ملنے والا، یہ 600 کا ہے۔ تبھی وہ لوگ وہیں پہ سویٹر چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں ان کو ٹھیلے والا ملتا ہے جس کے پاس ان کے بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کے ان کے دماغ میں جگاڑو آئیڈیا آتا ہے۔ تبھی وہ آواز دے دے کے سب کو بلا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی سستا بیچ رہا ہوتا ہے۔ ارے اتنا سستا ہونا ہے، اس سے تو ہم سب کے سویٹر بن جائیں، اور اس سے تو بہت اچھے سویٹر بھی بنتے ہیں، دوسرے سویٹر کی نسبت تو ان میں سردی بھی نہیں لگتی۔ تبھی وہ اس ٹھیلے والے سے اس سویٹر کے بہت سارے ان کے گولے لے لیتے ہیں اور اسے لینے کے بعد وہ سب گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد وہ سب بہویں مل کے اس سے بہت سارے سویٹر جیسے اور جرابیں تیار کر لیتی ہیں، جسے کہ اس کے پتی پہن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ارے واہ، مجھے تو آج تک کوئی سویٹر پورا ہی نہیں آیا اور یہ سویٹر تو مجھے پورا آ گیا، بازار سے خریدے ہوئے سویٹر تو تنگ ہوتے ہیں۔ میں 2-4 دن اور گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن سونم جو کہ ٹوٹے ہوئے گھر کو جنگل سے مٹی لا لا کے بھر رہی تھی، اتنے میں ان کے پڑوس سے وہ شیتل آتی ہے اور کہتی ہے، ارے کلاوتی کی بہو، میری فصل کی کٹائی ہے تو کیا تم لوگ میری فصل کی کٹائی کر دو گی؟ ارے ہاں شانتی آنٹی ہم کر دیں گے بالکل۔ تبھی وہ گزرتا ہے، پھر اگلے ہی دن 5 بہویں شیتل کی
فصل کو کاٹنے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ اسی طرح سے 4-5 دنوں میں ہی وہ لوگ ساری فصل کو کاٹ لیتی ہیں اور کافی اس کی ساری فصل کو کاٹ کے تبھی شیتل ارے یہ لو تم لوگ کی 5-5 کے حساب سے 3 دن کی یہ ہے، یہ پیسے ہیں 3000، تو یہ تم لوگ کی کمائی ہے۔ تبھی وہ سونم کو پیسے دیتی ہے، جس سے لے کر وہ لوگ تبھی وہ ارے شیتل آنٹی کیا ہم یہ سب اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ تبھی وہ ساری چیزیں جو پھوسا اور لکڑیاں بچی ہوئی ہوتی ہیں لا کر اپنے گھر کی چھت پر لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کافی راحت ہوتی ہے۔ اس طرح سے جگاڑو بہوؤں نے اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا رکھا تھا۔